اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت دنوں کے بعد انشاءاللہ ہم دوبارہ تفسیر شروع کریں گے۔ آج ہم آیہ نمبر 19 سے شروع کرتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے منافقین کی پہلی مثال دیکھی تھی، جس میں صحرا کا اندھیرا ہے، لوگ بھٹک رہے ہیں، اور ایسے میں ایک شخص یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت کی روشنی کر دیتے ہیں، ایک آگ جلاتے ہیں، ایسی آگ جلاتے ہیں کہ جس میں روشنی بھی ہے اور گرمی بھی ہے، یعنی وارمتھ ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک دوسری اگزامپل دیتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے سین میں لے کے جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ تمثیل کا مطلب ڈرامہ ہے عربی زبان میں، تو یہ بالکل ایک اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اگزامپل سمجھانے کے لیے ایک جس طرح ڈرامے کا سین ہوتا ہے یا کسی فلم کا سین ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہمیں ایک سین کریٹ کرتے ہیں۔ اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ آسمان سے زوردار بارش ہو رہی ہے۔ کسیب، سیب کا روٹ ورڈ ہے صوب، یعنی کہ صاد، واو اور بے۔ لفظ مصیبہ یعنی مصیبت بھی اسی سے نکلا ہے۔ مصیبہ کا لفظ عربی ایسے تیر کے لیے استعمال کرتے ہیں جو ٹھیک نشانے پہ لگے۔ قرآن میں اگر ہم دیکھیں تو مصیبہ کا لفظ صرف بری شر کے لیے نہیں بلکہ خیر کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی کو خیر یا شر دینا چاہتے ہیں تو اس کو ٹارگٹ کر کے دیتے ہیں، یعنی کہ ویل پلانڈ، ویل ڈیزائنڈ مصیبہ۔ یہاں پہ یہ بارش جو ہو رہی ہے، اس کی مقدار، اس کی انٹینسٹی، اس کی آڈینس، سب کچھ بالکل پلان کے مطابق ہے، عین نشانے پہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اس بارش میں فیہ ظلمات و رعد و برق، یہ ایسی بارش ہے جس میں اندھیرے ہیں، یعنی کہ لیئرز آف ڈارکنیس ہیں۔ ایک تو رات کا وقت ہے، اور کبھی کسی نے رات کے وقت بارش کو ایکسپیرینس کیا ہو، اگر ہم گاڑی میں بھی جا رہے ہوں تو تیز بارش ہو تو ایک وقت آتا ہے جب آپ کو اسکرین سے آگے نظر آنا بند ہو جاتا ہے، کیونکہ بارش میں اپنا بھی اندھیرا ہوتا ہے، اور اگر آپ اس میں چل رہے ہوں تو بہت جلدی آپ کی جو ہے آنکھوں کی ایبلٹی جو ہے دیکھنے کی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں گرج ہے، چمک ہے۔ یہ ایک ایسی اندھیری رات ہے جس میں خوفناک بارش ہو رہی ہے۔ پہلی مثال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہدایت کو آگ سے تشبیہ دی تھی، جس میں روشنی ہے، گرمی ہے، کمفرٹنگ مثال تھی، یعنی قرآن کی ایسی آیات جو دل کو سکون دیتی ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر میں یعنی کہ اس قرآن میں دلوں کا اطمینان ہے۔ بے شک قرآن کی بہت سی ایسی آیات ہیں کہ جن کو پڑھ کے دل کو سکون ملتا ہے، کمفرٹ ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، لیکن اس مثال میں قرآن کا ایسا اسپیکٹ نہیں دکھایا جا رہا۔ دوسری اگزامپل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کی ان آیات کا ذکر کر رہے ہیں جو وارننگ ہیں، تنبیہ ہیں۔ اس میں جہاد کے احکامات ہیں، اپنا مال خرچ کرنے کے مشکل احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود ڈیسائیڈ ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود توڑنے والوں کے لیے جہنم کی وارننگ ہے۔ یعنی کہ جہاں قرآن کی چند آیات ایک طرف دلوں کا سکون ہے، دوسری طرف ایسی آیات بھی ہیں جو گرج چمک اپنے اندر رکھتی ہیں، جیسے ایک اندھیری طوفانی رات ہو۔ جب آیات نازل ہوتی ہیں تو منافقین کا ریاکشن کیا ہوتا ہے ان وارننگ کی آیات سے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں یجعلون اصابعهم من الصواعق حذر الموت، یعنی کہ یہ شخص جو ہے اندھیری طوفانی رات میں جب جا رہا ہے تو ایک سوائی کی دھماکے کو کہتے ہیں۔ اکثر جب گرج ہوتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ کہیں ایکسپلوژن ہوا ہے، تو اس دھماکے سے یہ شخص جو ہے ڈر کے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیتا ہے۔ یجعلون اصابعهم، یہ انگلیوں کی پوریں جو ہیں ان کو انامل کہتے ہیں عربی میں، لیکن وہ شخص اس قدر خوفزدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انامل کا لفظ نہیں بلکہ انگلیوں کا لفظ اصابعهم کا لفظ استعمال کیا، یعنی کہ صرف کانوں اس کا ڈر اور خوف اتنا زیادہ ہے کہ وہ تقریباً پوری کوشش کرتا ہے کہ اپنی پوری انگلیاں کسی طرح اس وائس کو بلاک آؤٹ کرنے کے لیے اپنے کانوں میں ٹھونس لے۔ من الصواعق حذر الموت، یعنی کہ اس ایکسپلوژن سے ڈر کے حذر ایسے
محتاط ہونے کو کہتے ہیں، کسی چیز کے خوف سے احتیاط برتنا۔ تو موت کے خوف سے یہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ شاید وہ یہ آیات نہیں سنیں گے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بچ جائیں گے، اس طوفان سے بچ جائیں گے، اس گرج اور چمک سے بچ جائیں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کبوتر جب بلی کو دیکھتا ہے تو اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، اسے لگتا ہے شاید اپنی آنکھیں بند کرنے سے وہ اپنی جان بچا لے گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں کا احاطہ کر لیا ہے، یعنی ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، کوئی چیز انہیں اب نہیں بچا سکتے۔ اور ڈینجرس بات یہ ہے کہ ہم منافقین کی بات کر رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ منافق کا نہیں بلکہ کافر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کی روشنی چھین لے، یخطف چھین لینا، اچک لینا، تیزی سے قابو کر لینا، یعنی کہ وہ اس رات میں، پچھلی اگزامپل میں ہم نے دیکھا تھا کہ روشنی ہوئی لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کی آنکھوں کی روشنی چھین لی، سمن بکمن امیون، نہ صرف آنکھوں کی روشنی چھین لی بلکہ ان کے کان بھی سننے سے معذور ہیں اور وہ بول بھی نہیں سکتے۔ لیکن یہ دوسری ٹائپ کا منافقین کا گروپ ہے جن کی آنکھوں کی روشنی ابھی قائم ہے، وہ کچھ دیکھ سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بجلی جو ہے، یہ جو کڑک اور چمک ہے، یہ قریب ہے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چھین لے، لیکن وہ اس طوفان کے اندھیروں میں گھرے ہوئے ہیں۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، جب بھی بجلی چمکتی ہے، تھوڑی سی لائٹ ہوتی ہے، تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے، تھوڑی ویزیبلٹی آتی ہے تو وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو وہ ایک بھی قدم اٹھانے سے رک جاتے ہیں، وہ اس قدر خوف زدہ ہیں کہ وہ اپنی جگہ پر تھم جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ پچھلا گروپ ایسے منافقین کا تھا جو جانتے ہیں کہ وہ منافق ہیں، یعنی ظاہر مسلم ہیں، دنیا کے فائدوں کے لیے مسلمان ہو گئے، کلمہ شہادت پڑھ لیا، لیکن اندر سے وہ بہت کلیئر ہیں کہ وہ دراصل کافر ہیں۔ ایسے منافقین اور کافرین میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن یہ دوسرے ٹائپ کے منافقین ہیں جو اس ایگزامپل میں بتائے گئے ہیں، وہ ہیں جو اسلام پر چلنا تو چاہتے ہیں لیکن ایمان اور کردار کی کمزوری کی وجہ سے جب تک آسانی ہو تو چلتے رہتے ہیں، دین پر عمل بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی مشکل احکامات آتے ہیں تو دین پر چلنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ وہ منافقین ہیں جن کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ نفاق کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی آنکھوں کی روشنی اور ان کے سننے کی ایبلٹی چھین سکتے ہیں، بالکل ویسے جیسے پچھلے گروپ کی چھینی تھی، اور پھر ان کو تھوڑی سی بھی روشنی نصیب نہیں ہوگی، ابھی تو تھوڑی سی لائٹننگ ہوتی ہے تو یہ چند قدم چلتے ہیں، لیکن جیسے ہی اندھیرا ہو جاتا ہے رک جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں جیسے میں نے پچھلے گروپ کی بصیرت چھین لی تھی، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کی بھی چھین سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چانس دیا ہوا ہے کہ شاید یہ تھوڑی سی تو روشنی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے جب تک انسان تھوڑا سا تو دین پہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بصیرت نہیں چھینتے، اس کی سننے کی ایبلٹی نہیں چھینتے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کو امید ہوتی ہے کہ شاید یہ شخص دوبارہ دین پر آ جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن ہر وقت کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کی ہم دو طرح کی تفسیر کر سکتے ہیں، ایک تو تاویل خاص ہے جو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں یہ آیات کن لوگوں کے لیے نازل ہوئیں۔ اگر سے ہم اس تاویل خاص کو دیکھیں تو یہ مدینہ کے ان منافقین کی بات ہو رہی ہے جو نمازیں بھی پڑھ لیتے تھے، آسان اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیات جو ہیں ان کو فالو کر لیتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا ڈرامہ بھی کرتے تھے، لیکن جب کوئی مشکل احکامات آتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے آرڈرز آتے تھے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کے آرڈرز آتے تھے تو پیچھے ہٹ جاتے تھے، رک جاتے تھے۔ لیکن اگر ہم ان آیات کو اور ان مثالوں کو صرف ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں سمجھیں تو یہ ہمارے لیے صرف سٹوریز بن جائیں گے کہ یہ کسی اور کی بات ہو رہی ہے، لیکن قرآن کا ہر لفظ جو ہے وہ ہر زمانے کے لیے، ہر انسان کے لیے
ہدایت ہے۔ آج کل بھی ہمیں ایسے مسلمان مل جاتے ہیں جو صرف نام کے مسلمان ہیں، اور وہ اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ان کے ماں باپ نے ان کے ماں باپ مسلمان تھے، ان کو کلمہ سکھایا گیا بچپن میں۔ قرآن کی روشنی اسی طرح قائم و دائم ہے آج بھی، جیسے 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلائی تھی۔ اس روشنی سے ہدایت بھی حاصل کی جا سکتی ہے، اور اس کی وارمتھ، اس کا کمفرٹ بھی آج تک اویلیبل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی آنکھوں کی بصیرت چھین لی ہے۔ بہت سارے ایسے مسلمان ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نام تو مسلمان ہیں، لیکن ان کا حلال حرام، اللہ تعالیٰ کے کسی احکامات سے، نماز روزہ، کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک پروگرام دیکھ رہی تھی جس میں کچھ انڈین ایکٹرز آئے ہوئے تھے جو مسلم ہیں، اور ساتھ میں ذاکر نائک بھی آئے تھے۔ تو ان مسلم ایکٹرز نے کہا کہ ہم مسلم ہیں بالکل آپ کی طرح ہی، لیکن ہم پریکٹسنگ مسلم نہیں ہیں۔ تو ذاکر نائک نے ان کو بہت اچھا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اسلام میں کچھ پریکٹسنگ اور نان پریکٹسنگ مسلم نہیں ہوتا، یا تو آپ مسلمان ہیں یا آپ مسلمان نہیں ہیں۔ نان پریکٹسنگ مسلم کوئی چیز ہی نہیں ہے، کیونکہ اسلام کا مطلب ہی سبمیشن ہے، اپنے آپ کو گھٹنے ٹیک کے اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمٹ کر دینے کا نام اسلام ہے۔ تو یہ نان پریکٹسنگ مسلم کا جو ایک کانسیپٹ ہے آج کل کے زمانے میں بہت عام ہو گیا ہے، وہ کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی آنکھوں کی روشنی ہی چھین لی ہے، اور انہیں اب نہ تو اس آگ جو جلی ہوئی ہے اس کی روشنی کا کوئی فائدہ ہے، نہ اس کی وارمتھ کا، اس کی ہیٹ کا، اس کے کمفرٹ کا کوئی فائدہ ہے۔ پھر دوسری کیٹیگری جو بہت ہی خطرناک کیٹیگری ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچائے، وہ ان لوگوں کی کیٹیگری ہے جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور جہاں تک آسانی ہوتی ہے دین پر عمل بھی کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی ایسا حکم آ جائے، یا کوئی ایسا حکم، ایسی حدیث یا ایسی آیت آپ کو سنائے جو آپ کے حالات کو سوٹ نہیں کرتی، تو ہم رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین پک اینڈ چوز کا مذہب نہیں ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم کم از کم یہ تو کر رہے ہیں، ان کو دیکھیں وہ لوگ تو نماز بھی نہیں پڑھتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اس اسلام میں، اس دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے دل کے ساتھ، پوری سبمیشن کے ساتھ۔ ہم کبھی کبھی دین کو بھی شاپنگ کی طرح لیتے ہیں، جیسے کبھی مارکیٹ میں جائیں تو جو چیز پسند آ گئی اسے ٹرالی میں ڈال لیا، اور جو نہیں پسند آئی اس کو چھوڑ دیا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم سے سوال ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے کچھ حصے پہ ایمان لائے ہو اور کچھ پہ کا کفر کرتے ہو، یعنی کچھ کا انکار کرتے ہو؟ اس دین کا نام اسلام ہے، یعنی سبمٹ کرنا، عاجز ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے آنا، گھٹنے ٹیک دینا، سمعنا واطعنا، یعنی کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یہ مذبذبین بین ذالک کا دین نہیں ہے، یعنی کہ کبھی آ گئے دین پر اور کبھی چلے گئے۔ مذبذبینہ ذبابہ سے ہے، مکھی ہوتی ہے نا جو کبھی کان میں بھن بناتی ہے، پھر چلی جاتی ہے، پھر آتی ہے، پھر چلی جاتی ہے۔ مذبذبین بین ذالک، کبھی دین میں آئے اور جب تھوڑی ڈیفیکلٹ آیا آتا ہے نہیں جی ہمیں سوٹ نہیں کرتا، یا ہم تو یہ نہیں کر سکتے۔ یہ سبمیشن اور عاجزی کا دین ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم تک کوئی حکم پہنچا ہی نہیں، تب تو پھر بھی معافی ہو سکتی ہے، یعنی کہ ہمیں کسی آیت کا پتہ نہیں تھا یا کسی حدیث کا پتہ نہیں تھا، لیکن جب ہم نے سن لی کوئی حدیث یا کوئی آیت اور ہم تک کوئی حکم پہنچ گیا کہ یہ قرآن کی آیت ہے، یا ہم نے کوئی حدیث پڑھ لی، یا کسی نے ہمیں ریمائنڈر دیا اور ہم نے اپنی ریسرچ کر لی کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو اس کے بعد پھر ہمارے پاس چوائس نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، اور کسی مومن مرد اور عورت کو حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ یقیناً
گمراہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل طور پر دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اندھیروں میں بھی اور روشنی میں بھی، ایسے ٹائم پر بھی جب آسان حالات ہوں اور ایسے ٹائم پر بھی جب مشکل حالات ہوں، کوئی چیز ہماری ٹیسٹ کو، ہمارے حالات کو سوٹ کرتی ہو یا نہ کرتی ہو، یا اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی وجہ سے ہم کسی بہت بڑی مشکل میں بھی پڑ سکتے ہوں، تب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین پر قائم رہنے کی اور اللہ تعالیٰ کی تمام آیات کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔